जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मुजाहिद है और वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही हमारी स्पेशल क्लाइंट, बहुत ही ख़ास क्लाइंट, जिन्होंने यकीन माने हमारी टीम को बच्चों की तरह पाला है और बच्चों की तरह इतना डाँटा है इन्होंने हमें, इतना डाँटा है। कभी इनकी आवाज़ के मसले, कभी टाइटल के मसले, कभी टेक्स्ट के मसले, कभी तो मैम ने हमें रातों को 2-2 बजे उठाया है कि सिर्फ़ एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ठीक कर दें हमें वीडियो में। लेकिन इसी महीने में मैम ने 1000 टू 40,000 की जर्नी की है। एक महीने में माशाल्लाह हमने 40,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं यूट्यूब पे और इसी दौरान में हमारी वीडियोस ने मिलियंस टच किए। तो सबसे पहले तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो सोशल मीडिया पे अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो टीम मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। आई एम सेटिस्फाइड और प्रॉम्प्ट रिस्पांस होता है जब भी मैं करती हूँ, चाहे रात को मैं करूँ। एक्चुअली मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा बिजी स्केड्यूल होता है, बाज़ औक़ात मुझे हॉस्पिटल में देर तक टाइम लग जाता है, तो मैं हर वक्त अपने जो भी वीडियोस मेरी ये टीम बनाते हैं और फिर वो उसको अपलोड करते हैं, तो उसको फौरी तौर पे देखने का टाइम नहीं होता। तो जिस टाइम पे मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ, देखती हूँ उसको, और उसमें अगर मुझे ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम, मैं कहूँगी कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं कोई एरर जो है वो टॉलरेट नहीं करती, ना ही अपने प्रोफेशन में, ना किसी और चीज़ में। तो उस पर वही ये टीम मुझे, मैं कहूँगी कि एक आइडियल टीम मिली है जो मुझे रिस्पॉन्ड करती है इमीडिएटली। जो भी मिस्टेक हो, देखिए मिस्टेक्स तो होती ही रहती हैं, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई टाइटल का एरर हो सकता है, एनीथिंग, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेडिकल फील्ड से नहीं है ये इस टीम के मेंबर्स, लेकिन दे आर प्रोफेशनल, तो ये उसी वक्त मेरी जो भी कंप्लेंट होती है उसको करेक्ट कर देते हैं। मैम थैंक यू सो मच पहली बारी में वो तारीफ़ करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ गायनाकोलॉजिस्ट, एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन, आपका एक बहुत अच्छा करियर तो चल रहा था। यूट्यूब पे आने के बाद आपको वो फेम या लोग आके आपको कहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैम आप वीडियोस में ये करती हैं, मैम आप वीडियोस में वो करती हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा लगता है आपको? जी, मेरा 22 साल का गायनी में एक्सपीरियंस है और मैं एज IVF कंसल्टेंट भी काम कर रही हूँ। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं और पेशेंट पूल ज़्यादा है। लेकिन मैंने देखा, मैंने कुछ अर्सा पहले ही अभी सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन स्टार्ट की और मैंने उसमें डिफरेंस ये देखा कि पहले जब पेशेंट्स मेरे पास आते थे, जो भी पेशेंट मेरे पास आता था तो मैं पेशेंट से बात करती थी, हर एस्पेक्ट पे समझाती थी। मुझे लगता था कि टाइम ज़्यादा लगता था। अब मेरे पास इन वीडियोस के थ्रू जो मैसेजेस लोगों तक जाते हैं, और मैंने देखा कि वीडियोस देख के जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो उस प्रॉब्लम को आधा समझ के आ रहे होते हैं मेरे पास, और जब वो मेरे से बात करते हैं तो मुझे उन्हें उस डिटेल में जाके समझाना नहीं पड़ता। मतलब उनको आधी गाइडेंस पहले मिल चुकी होती है सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, और ये है कि पेशेंट्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सबसे पहला जो डर होता है ना पेशेंट को, वो ये होता है कि अगर हमने किसी डॉक्टर के पास जाना है तो पता नहीं वो कैसा डॉक्टर होगा, बात सुनेगा भी सही कि नहीं, या हमें समझाएगा कि उसका ट्रीटमेंट हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी पर्सनैलिटी को बात करते हुए देखते हैं या उनका नॉलेज असेस करते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। Exactly, और आपकी क्या इंटरेक्शन नहीं होती यही पहले। सूटेबल डॉक्टर है जो मेरे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर सकता है। तो इसका जो है मुझे भी ऑफ कोर्स बेनिफिट है इसका, लेकिन पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हुआ है। और मैंने देखा है कि मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मैं IVF करती हूँ और मेरे पास पेशेंट्स आके सबसे पहले जो IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि जी 2-3 एम्ब्रियोज अंदर डाल दें ताकि हम ट्विन या ट्रिपलेट बच्चे पैदा कर लें। ठीक है, तो मेरी एक डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे एक वीडियो ऑनलाइन गई थी, तो ऑन एयर गई थी, तो उस पर देख के ना, तो उसके बाद से मुझे हंसी आई कि जो भी पेशेंट मेरे पास आती हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी ना वो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाली वीडियो देखी है, तो अब मैं नहीं आपको कहूँगी कि मुझे ज़्यादा एम्ब्रियोज डालें, तो मैंने आपकी बात सुनी भी है, समझी भी है। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि इस मीडिया के थ्रू जो है वो मेरा मैसेज या मेरा नॉलेज अगर कन्वे हो जाता है और उससे किसी को बेनिफिट हो जाता है या अंडरस्टैंड वो करते हैं, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल पूरी पॉपुलेशन के लिए, तमाम लोगों के लिए जो है वो दैट इज़ बेनिफिशियल।
एक्चुअली मैं भी اور یہ آپ کے تھرو ہی پاسبل ہوا ہے. تھینک یو سو مچ میم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ میم سوشل میڈیا یا یوٹیوب پہ ایکٹیویٹی کیا کریں تاکہ آپ کے پیشنٹ انکریز ہوں یا پیشنٹ کو اویئرنیس ملے. تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ بہت سے جنرل کویشچن ہیں جن پہ آپ کو بار بار انہیں وہی جواب دینے پڑتے ہیں ہر فیلڈ کے لیکن اندر. کلینک میں جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ پیشنٹ موجود ہوتا ہے یا ہم موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پیشنٹ کو ایک بات بتائی, اگلا پیشنٹ آیا اس کو پھر وہی بات بتائی, نیکسٹ پیشنٹ ہے اس کو پھر وہی بات بتائی, تو وہ ہمارے لیے بھی ہیکٹک ہو جاتا ہے. اور ہر پیشنٹ کے لیے بھی اگر وہی باتیں اگر ہم جنرل اویئرنیس کریٹ کر دیں تو وہ بات سب کو پتہ ہوتی ہے, اور وہ بات بڑی کامن ہوتی ہے, پتہ ہونی چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے میتھس ہوتے ہیں جن کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے, تو جب ہم بات کر لیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب سوشل میڈیا پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بھی ریچ جو ہے ایکسٹینڈ ہوتی ہے. ایون دیکھیں اب اگر میں یہاں لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں یا عمر ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہی ہوں تو پہلے یہاں کے پیشنٹس آتے تھے, اور یہاں کے پیشنٹس ہی ایک پیشنٹ سے دوسرے کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر آئی ایم سیٹسفائڈ, تو ان کے پاس ہیں, پھر اسی طرح جیسے پول بنتا جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو یو کے سے, یو ایس سے, آسٹریلیا سے, آسٹریا سے, مڈل ایسٹ سے پیشنٹس کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈاکٹر یہاں پریکٹس کرتی ہیں یا یہ کون ڈاکٹر ہیں یا کیا ہے یا کیا اسکلس ہیں ان کے. تو جب اویئرنیس سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے اور آپ کی ریچ بڑھتی ہے تو مینی پیپل کم ٹو یو, جن کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ کی سروسز, تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. وہ اور جو ہے اوورسیز پیشنٹس جو ہیں وہ سارے کانٹیکٹ کرتے ہیں, آن لائن کنسلٹیشنس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایون میں ٹریٹ کرتی ہوں ان کو آن لائن گائیڈنس کے تھرو. اور جب ان کا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, اسپیشلی انفرٹیلیٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں, آئی وی ایف ٹریٹمنٹ, کیونکہ اس میں کافی ساری انویسٹیگیشنس پہلے کرانی ہوتی ہیں, پھر اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, اور جب ان کی ہر چیز فٹ ہوتی ہے تو پھر ان کا آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو بجائے یہ کہ وہ اوورسیز لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ کے بیٹھ جائیں, پھر پتہ چلے کہ ٹیسٹ میں یہ پرابلم ہے, پھر مہینہ لگ جائے اس کو ٹھیک کرنے میں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, چھٹیاں نہیں ہوتی. تو پھر اس میں یہ ایک بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کے انویسٹیگیٹ کر کے ان کو پری ٹریٹ کر لیتے ہیں, اور جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو دے آر فٹ فار ٹریٹمنٹ. تو پھر ہم اسکیجولنگ آسان ہو جاتی ہے, آپ کی ایک پورا وہ چین بنی رہتی ہے. اور پلس یہ بھی کہ پیشنٹس اب جیسے آن لائن کنسلٹیشنس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں اپنے گھر میں بیٹھے ہی آپ اپنے پرابلم کو ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. مجھے ایمرجنسی پرابلم میں بھی ایزی ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کمپینز آپ کی آن لائن کنسلٹیشن کو کس حد تک کر رہا ہے جنریٹ, مطلب آپ کو کتنی ہیلپ آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ کی آن لائن کنسلٹیشن بہت بک ہو رہی ہے, اور آن لائن کنسلٹیشن از اے بیسٹ وے ٹو کنسلٹ دیز ڈیز نا, کہ آپ کو فزیکل محنت نہیں کرنی پڑتی, آپ کی ایک کال بک ہوتی ہے جس میں آپ اپنے سارے کوشچنس کلیئر کر لیتے ہو. تو آن لائن کنسلٹیشن پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ نہیں جی, دیکھیں اس سے ڈفرینس تو بہت زیادہ آتا ہے کہ آن لائن کنسلٹیشن سے دیکھیں ڈاکٹر کی ایفرٹ جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو چاہے فزیکلی پیشنٹ ہمارے پاس اکراس دا ٹیبل آ کے بیٹھ جائے, تو ہم نے اس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے, اسی طرح ہی گائیڈ کرنا ہے, اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے. تو اب اکراس دا اسکرین اگر وہ بیٹھتا ہے, یعنی ہم اگر ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں تو تب بھی اسی طرح ہی ہسٹری لی جاتی ہے, اسی طرح ہی گائیڈنس دی جاتی ہے, اور ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح کر کے ان کو پھر اس کی پکچر سینڈ کی جاتی ہے. پیشنٹ کی لائف کتنی آسان ہو جاتی ہے. لیکن پیشنٹ کا جو ہے نا وہ اس کو ایزی ہے, ان پیشنٹس کو ایزی ہے کہ ایک تو وہ گھر بیٹھے ہی اپنے کمفرٹ زون میں بات کر لیتے ہیں. اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے امیڈیٹلی وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کنسلٹ کر سکتے ہیں ایمرجنسی پرابلم کے لیے. ان کو ٹائم اسپیشلی اسپیئر کر کے لائنوں میں اتنی دیر ویٹنگ ٹائم نہیں گزارنا پڑتا. تو یہ ہوتا ہے کہ آن لائن کنسلٹیشن پہ آپ کو ٹائمنگ مل جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی کنسلٹیشن ہوگی. یو جسٹ گیٹ ریڈی کہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر سے میری بات ہونی ہے اور آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کیس میں فزیکل ایگزامینیشن ضروری نہیں ہوتا گائنی میں, انفرٹیلیٹی کے کیسز میں, کیونکہ ان میں انویسٹیگیشن بیسڈ ہوتا ہے یا آپ کی ہسٹری بیسڈ ہوتا ہے جس پہ ہم سارا ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں. ہاں البتہ پریگنینسی ہو تو پریگنینسی میں چیک اپس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آن لائن فزیکل چیک اپ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن اس میں بھی جو ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جیسے ایک پیشنٹ کوئی ریگولر چیک اپ کے لیے آ رہا ہے, ان بٹوین کوئی پرابلم ہوئی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 6 گھنٹے باہر بیٹھ کے کلینک کے انتظار کرے اور پھر باری آئے تو پھر جا کے وہ
चेक करवाए, ऐसे ही वो इमरजेंसी प्रॉब्लम को इमीडिएटली कांटेक्ट करके फिर उसको रिजॉल्व कर सकता है, गाइडेंस ले सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है, क्योंकि उस वक्त हमें आइडिया होता है कि कितने इंटरवल के बाद हमने पेशेंट को बुला के चेक करना है, तो इन बिटवीन उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं होती, नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व। मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन, डिजिटाइजेशन ना सिर्फ डॉक्टर की बल्कि पेशेंट की बहुत लाइफ आसान कर रही जी है। जी हाँ जी। बात हो गई सारी Life changing मेडिकल पे, मैं अब जो जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो फेम है, हाउ फेम इज इम्पैक्टिंग, कि इफ फेम आपकी लाइफ में क्या रोल अदा कर रहा है, और जब आप देखती है कि लोग आपको कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे आपने एक हाथों वाली बात बताई थी, फेम का क्या है, क्या इम्पैक्ट है फेम एक्सप्लेन करें। पेशेंट्स के फ़ोन कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप वही डॉक्टर हैं जो टीवी पे आते हैं। तो वो देख के अच्छा भी लगता है, और फिर मैं कहती हूँ हाँ जी, मुझे लगता है कि शायद वीडियो देख के उन्होंने कांटेक्ट किया होता, तो वो कहती हैं आप वही डॉक्टर है ना जो टीवी पे आती हैं। या एक पेशेंट कल ही मेरे पास आई तो कहती कि आप वीडियोस में जब हाथ हिलाती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं स्पेशली आपके हाथ देखने आई हूँ। तो हमारे लिए भी बाज़-औक़ात ये वाली बातें जो हैं थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए ज़रूरी होती हैं, कि हमारी इन्वायरमेंट, हमारा काम जो है वो काफ़ी टफ और हेक्टिक होता है, कि उसमें हमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। जब एक पेशेंट भी, आप यकीन करें कि जब हम इतनी एफर्ट पुट इन करते हैं, जब ट्रीट करते हैं और पेशेंट ठीक होके चला जाता है, तो एक पेशेंट भी हमें एक सिर्फ थैंक यू का वर्ड कहता है ना, तो हम कहते हैं कि हमारा दिल जो है ना वो यहाँ से आसमान पे चला गया, इतने हम वो होता है कि ग्रेटफुल है पेशेंट अगर उसने हमें थैंक यू कहा है, तो ये बड़ी बात होती है। माशाल्लाह। वो तकरीबन हर इंसान चाहता है कि उसको फेम मिले, हर इंसान चाहता है, और लोग फेम के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, व्लॉगिंग के रास्ते पे जा रहे हैं। आप माशाल्लाह एक अवेयरनेस के लाइन में, जो आपकी मेडिकल अवेयरनेस है, आपने पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपने वो अवेयरनेस लोगों में बांटी एक अच्छी नीयत के साथ, और उस अच्छी नीयत के साथ बांटने में आपको जो इनाम मिल रहा है आप, और जो एक फेम का इम्पैक्ट मिल रहा है, कि एक, क्योंकि हर बंदे की चाहत है कि उसको लोग जाने, उसको लोग पहचाने और लोग उसकी इज्जत करते हो, और नाउ अब जब आपको इतनी पॉजिटिव लाइन में और इतना अच्छा फेम मिलता है, तो मतलब लाइफ चेंज है पहले और अब से, कि अब आप थोड़ा सा ख्याल रखती हैं, थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा ईगो आ जाता है, थोड़ा सा एक वो हम्बलनेस बनने की कोशिश होती है, पेशेंट के साथ थोड़ा सा एक राबता थोड़ा सा अजीब हो जाता होगा, कोई इस तरह की एग्जाम्पल होता है? अहमद, मैंने जब ये सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट की थी ना, तो मेरा मकसद फेम लेना नहीं था। हाँ, मुझे पता है। और मैंने जो ये जिस मकसद से स्टार्ट की थी वो यही था कि मैं देख रही थी कि पेशेंट्स को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। मैं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ, तो पेशेंट रोज़ जिस तरह से आते थे, लोगों के जहन में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। और गलत कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं कि पेशेंट्स, एक ने दूसरे को बात की, दूसरे ने हाँ हाय उसके साथ ये हो गया, अच्छा वहाँ गई थी, ये वाला ट्रीटमेंट फलां करिए, तुम भी ये करके देखो, और उसका नुकसान उठा के पेशेंट हमारे पास आते थे। तो जो ये उनके मिसकंसेप्शन है, या जो नुकसान वो उठा के आए होते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेशेंट्स को पता ना होने की वजह से वो बड़ा नुकसान लेके हमारे पास आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात जैसे एक सिंपल सी बात है कि इनफर्टिलिटी, अभी शादी को 2-3 महीने ही हुए होते हैं और सारे घर को टेंशन लग जाती है कि जी प्रेग्नेंट नहीं हो रही लड़की, प्रेग्नेंट नहीं हो रही लड़की, ऐसा ही है माशरा। और फिर वो ले जाके इधर उधर एक्सपर्ट्स के पास जाने की बजाय, उस फील्ड से रेलेवेंट लोगों के पास जाने की बजाय पता नहीं कहाँ से ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और वो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट जो है वो ऑथेंटिक या रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट नहीं होते, तो नुकसान उठा के आ जाते हैं। और प्लस इतनी ज़्यादा अंडे बनाने वाली गोलियां खाते हैं जब हमारे पास आते हैं, तो हम इवन एडवांस ट्रीटमेंट्स यानी IVF के साथ भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते कि उनका रिजल्ट ड्रॉप हो चुका होता है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेट करवा लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक ट्रीट किया जाए। तो मैंने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा, और फिर ये भी देखा गया कि ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से मैं बात करूँगी कि इनफर्टिलिटी हो, खातून को ले जाया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट, उसके चेकअप, उसका सारा कुछ किया जा रहा है। मेल घर बैठा हुआ है कि वो तो कहता है मैं तो सेहतमंद हूँ,
مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اس کو چیک کرائیں خاتون کو کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہ بیچاری اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے ہر ٹریٹمنٹ کے لیے کہ میرے اوپر جو مرضی آپ ایکسپیریمنٹس کریں, ٹریٹمنٹس کریں بچے کے لے کے. تو اس میں دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ بھی اویئرنیس دیتے ہیں, ہم ویسے بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اب یہ چینج آتا جا رہا ہے, اب یہ چینج آتا جا رہا ہے. اور ایون میرے پاس اب جو کپلز آتے ہیں نا, اس میں جب وہ فرٹیلیٹی ورک اپ کے لیے آتے ہیں میرے پاس کہ جی آپ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں کہ کیا پرابلم ہے کہ پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو میں نے دیکھا میرے پاس میلز آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آ کے اپنے سیمن کی رپورٹ رکھتے ہیں, خود ہی سے کرا آتے ہیں سیمن کی رپورٹ, یعنی ہم نے سجیسٹ بھی نہیں کیا ہوتا. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے اپنا چیک کرا لیا کیونکہ یہ ایزیسٹ ٹیسٹ ہے, نان انویسو ہے, تو میں نے اپنا ٹیسٹ کرا لیا کہ کہیں اس میں پرابلم تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ میری وائف کو انویسٹیگیٹ کریں اور پھر ٹریٹ کریں اکارڈنگلی. تو یہ بڑا پازیٹیو چینج میں نے نوٹس کیا ہے جو کہ لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, اور میرے خیال سے ان کے لیے فائدہ مند ہے. ڈیفینیٹلی. اب یہی تو ایک کام ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا اور تھرو یوٹیوب. ایون ینگ بچیوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی لڑکی کو شادی سے پہلے کوئی گائناکالوجسٹ کے پاس لے کے چلے جائیں. کسی کے کان میں بھی پڑ جائے تو کہتے ہیں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا سیریس جو گائناکالوجسٹ کے پاس. ہاں, تو وہ اب ہم جب ڈسکس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایشوز, تو میری ایک پیشنٹ ہے, وہ پرسوں اس نے کانٹیکٹ کیا, تو اس کی مدر نے کہا کہ اس کا یہ ایشو آ رہا تھا, پیریڈس کی کچھ ارریگولرٹی تھی, تو میں نے اس کو توجہ نہیں دی, نوٹس نہیں کیا, لیکن اس نے وہ سنا, وہ باتیں سنی, PCOS کا ایشو تھا, تو اس نے وہ باتیں سنی اور اس نے مجھے کہا کہ ماما میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے, ماما میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے. تو میں اس کے کہنے پہ لے کے آئی ہوں. یعنی اویئرنیس سوشل میڈیا کے تھرو, موبائل تو اب سب کے ہاتھ میں ہے, تو وہ اویئرنیس کی وجہ سے اب جہاں پہ بھی کوئی اگر آپ کو بات سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلتی ہے, آپ کے مائنڈ میں کلک کرتا ہے کہ دس از ناٹ نارمل, اور ہمیں جا کے جو ریلیونٹ کنسلٹنٹس ہیں ان سے جا کے بات کرنی چاہیے تاکہ اس پرابلم کو ہم شروع میں ہی ٹریٹ کر دیں, کسی کمپلیکیشن کی طرف ہو جائے نا. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ ہمیں یوٹیوب میں بڑا ایک اپریسیشن ملتی ہے, وہیں پہ ایک بہت ہی عجیب طبقہ, عجیب کامنٹس اور کی بورڈ وارئرز جو کہ تقریباً ہر سوشل میڈیا پرسنالٹی اب تو اس کو اگنور کرتا ہے. لیکن جب آپ اتنے اچھے کانٹینٹ پہ بات کر رہے ہو, اور جب آپ اتنی اچھی میڈیکل اویئرنیس, اتنی اچھی نیت سے کام کر رہے ہو, اور تب آپ اتنا ہیٹ دیکھتی ہیں آن کامنٹس, اور آپ انہی لوگوں کے لیے جب آپ ایک بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہی لوگ آ کے آپ کو ہیٹ دے رہے ہیں, اس پہ آپ کا وہ دل کیا کہتا ہے اور کیا آپ کی حالت ہوتی ہے؟ دیکھیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہوتی ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے, اور میں سب کے اوپینین کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں جو بھی اگر کسی چیز کی فیور میں بات کرتا ہے تو اس کے بیک آف مائنڈ میں کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی, اور کوئی اس کے اگینسٹ اگر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی اور لاجک ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ایک چیز کو دیکھنے کا ایک اینگل میرا ہے, ایک اینگل آپ کا ہے, دونوں کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ڈفرینس تو ہمیشہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نہ ریلیجیسلی کوئی بات کرتی ہوں نہ کسی اور اسپیکٹ سے بات کرتی ہوں. میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں, میں میڈیکل گراؤنڈس پہ بات کرتی ہوں. میرے پاس ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, کہ اگر پیشنٹ آج میں نے کلینک کیا ہے, اس میں ایک پیشنٹ اگر آتا ہے انفرٹیلیٹی کے ساتھ, یعنی اس کو شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو ہیلپ کروں گی بچہ پیدا کرنے کے لیے, پریگنینسی کرنے کے لیے. اس کے فوراً ہی بعد میرے کلینک میں ایک پیشنٹ آ جاتی ہے جس کے چھوٹے 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 5 بچے ہیں, جو کہ میرے خیال سے 9 مہینے کا ہی ڈفرینس ہوگا ان میں, سال کا بھی نہیں ہوگا. ایک بچہ وہ گود میں بٹھا کے دودھ پلا رہی ہے, اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں پھر پریگننٹ ہوں, اور اس کی جو بلڈ رپورٹس ہیں, خون کی شدید کمی ہے, خاتون کی حالت انتہائی نازک ہے, وہ اتنی کمزور وہ ماں ہے. وہ بچوں کی حالت دیکھ کے بھی لگتا تھا کہ یہ ماں اپنے اوپر بھی توجہ نہیں دے سکتی, تو بچوں پہ کیا توجہ دیتی ہوگی. تو پھر ہمیں اویئرنیس دینی پڑتی ہے کہ یعنی ایکسٹریمس ہوتے ہیں نا, کہ ایک طرف تو انفرٹیلیٹی ہے, ایک طرف اتنے بچے, آبادی بڑھ رہی ہے, تو مناسب وقفہ اور یہ سارا کچھ, یہ ہم میڈیکل گراؤنڈس پہ فیمیل کی ہیلتھ کے لیے, ماں کی ہیلتھ کے لیے اور بچے کی ہیلتھ کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن جو ہے اس کو کسی بھی اینگل سے میڈیکل گراؤنڈ سے باہر اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. میں سب کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی ان اے ہمبل وے کہ دیکھیں آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں ہماری کسی بات سے,
کوئی بھی میل یا کوئی فیمیل کوئی بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے, لیکن آپ اس بات کو رسپیکٹفلی آپ کنوے کر سکتی ہیں, اپنے اوپینین کو, اپنی بات کو آپ رسپیکٹفلی بتا سکتے ہیں کہ نہیں جی آئی ڈس ایگری, میرا اوپینین یہ ہے کہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. تو ایک بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے نہیں نا. وہ اب آپ نوٹ کریں گے نا کہ وہ جو طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے, وہ جو ایک بنچ آف پیپل ہے, دیکھیں کسی کو گالیاں دینا یا کسی کو سنب کرنا جو ہے دیٹ از ان ایتھیکل. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کی بات کسی کو پسند نہیں آتی تو آپ اس پہ نہ عمل کریں, اس کو اگنور کر دیں, لیکن بجائے یہ کہ آپ پبلکلی آپ دوسروں کو انسلٹ کرنا شروع کر دیں, میرے خیال سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور ڈو یو تھنک کہ ہم ان طبقے کو چینج کر سکتے ہیں ان فیوچر, کبھی نہ کبھی آج سے 5-6 سال بعد؟ آئی ایم شیور کہ ہم یہ بات سمجھا بھی سکتے ہیں, لیکن ساری عوام سمجھدار ہیں ہماری, ماشاء اللہ ایڈلٹس ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب تو ایجوکیشن بھی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور میرے خیال سے جب آپ کسی کو اچھے طریقے سے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو دے ڈو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو ایگزامپل دوں گی کہ میری نا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تھی, اس پہ میں نے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کی تو کچھ لوگ ایگری کر رہے تھے, کچھ ڈس ایگری کر رہے تھے. آپ کے سپورٹرس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اس میں کچھ لوگوں نے بہت بری بری باتیں لکھی. تو تو کچھ لوگوں نے نا بہت بری باتیں لکھی, لیکن میں نے دیکھا کہ انہی میں سے ہی کچھ لوگوں نے انہی کو اسنب کیا. دے ور ناٹ ڈیفینڈنگ می, they were defending the topic. بات کیا کی ہے وہ اس بات کو ڈیفینڈ کرے تھے. میں نہیں کہہ رہی کہ مجھے کوئی ڈیفینڈ کرے یا میرے اگینسٹ بات کرے, لیکن وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرے تھے کہ وہ ان کے خیال سے وہ بات ایسی ہونی چاہیے تھی, دوسروں کے خیال سے ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس میں بس صرف ایک لینگویج کا تھوڑا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے لینگویج تھوڑی سی ایسی یوز کی تھی, لیکن اس میں بھی آئی ڈونٹ مائنڈ, ظاہر ہے ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ وہ انہی میں سے ہی ایک کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا ملٹیپل ٹائمس اور برے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اور اس کے بعد ایک بات انہوں نے ایک کوئی بڑی اچھی بات بیچ میں لکھی, تو میں نے اس کو لائک کیا, اپریشیٹ کیا, اور انہی نے پھر دوبارہ جو ہے وہ مجھے اپالوجی کا میسیج بھی کیا تھا, اور پھر انہوں نے مجھے اسی پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے میسیجز کیے. تو آئی تھاٹ کہ وی کین چینج. میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم تو پھر بھی لاہور میں ایک پریویلیج سوسائٹی کے اندر ہیں. آپ سوچیں کہ ایک پرانے علاقے میں, رورل ایریا میں کوئی ایک عورت ہے جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہے, اور اس کو ایٹ لیسٹ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں انفرٹائل بھی ہوں تو میرے لیے سلوشنز اویلیبل ہیں, اور یہ ڈاکٹر مجھے بتاتی ہے کہ میرے لیے کتنے سلوشنز اویلیبل ہیں. آپ کو یہ سوچ کے کیسا لگتا ہے کہ آپ اس طبقے کو جہاں پہ اس کے پاس کوئی ہوپ ہی نہیں ہے نا, وہ تو اپنے اس کو تو کوئی مسئلہ ہو جائے, بخار ہو جائے, اس کو لاہور آنا پڑتا ہے کہ اب لاہور والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو ناؤ اب وہ اپنے فون پہ دیکھ رہی ہے کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ مجھے بتا رہی ہیں کہ ہاں میرا علاج ہو سکتا ہے, میری لائف میں جو اتنی بڑی میرے اوپر ٹینشن آئی ہوئی ہے اس کا علاج وہ کر سکتی ہیں. یہ سوچ کے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ناؤ یو آر گیونگ ہوپ ٹو مینی ادرس جو پہلے بالکل ہوپ لیس تھے؟ جی واقعی یہ تو بینیفٹ بہت زیادہ ہے. اور جو ہے ایسے پیشنٹ, یہ جیسے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ہے نا, اس کو لوگ بڑا اس سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا اسپرمس مکس کر دیے جاتے ہیں, مکس کر دیے جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس ٹریٹمنٹ تک آنے کے لیے بھی بڑا ڈرتے ہیں, ڈیسیژن لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, چاہے جو مرضی ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹرس کی جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, ان کی گائیڈنس جب ہوتی ہے تو ان لوگوں تک پہنچتی ہے, انہیں سمجھ آتی ہے کہ ایکچولی یہ بات ہے کیا. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے نا کہ کچھ بھی بات ہو تو ساتھ والی ہمسائی کہتی ہے نہیں یہ نہ کرنا, یہ خراب ہو جائے گا. کوئی کہتی ہے فلانی نے ایسے کیا تھا تو تم بھی ایسے کر لو. دیکھیں ہر ایک کا کیس ایک جیسا نہیں ہوتا نا, تو ہر ایک میں کیس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, کریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی کا انڈیویجولائزڈ پلان ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا, اکارڈنگ ٹو ان کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق, اور اس کے لیے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا لازمی ہے. چلے میم, میرے خیال سے میرے پاس سوشل میڈیا اور میڈیا سے ریلیٹڈ یہی کویشچن تھے, لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ آپ اپنے رسپانس اور اپنی ریچ سے اور اپنے اس ایک کمپین پہ جس پہ آپ نے ہم پہ اعتبار کیا تھا اس پہ آپ خوش ہیں,
اور سیٹسفائڈ ہے. اور میں ویری سیٹسفائڈ. اور یہ کہ احمد جب بھی میں نے کہا ہے کچھ بھی کہا ہے اس کو کوئی مائنڈ نہیں کیا گیا, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے, اور میری بھی اچھی انٹینشنس ہیں اور آپ بھی ود گڈ انٹینشنس جو ہے وہ میرے ساتھ ایز اے ٹیم کھڑے ہوئے ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے میرا بھی مقصد یہی ہے اور آپ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر کے ہم اویئرنیس کریٹ کریں جس سے سب لوگوں کی بھلائی ہو. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ.